ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے جب شہنشاہ بغداد حج کے سفر پر نکلے اور راستے میں آئی وہ پراسرار بستی جسے بستی مرگ کہا جاتا تھا۔ عبد القادر کا راستہ موت کا راستہ ہے، بھاگو۔ آخر کون تھے وہ لوگ اور کیا تھا اس پراسرار بستی کا راز، اور کس ظالم نے ان سے ان کی مسکراہٹ اور ان کا ایمان چھین لیا تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب آج کی اس ویڈیو میں۔ اور شہنشاہ بغداد کے مرید اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھنا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بغداد کی راتیں ذکر الہی سے منور ہوتی تھیں، مگر شہنشاہ بغداد کے حجرے میں آج ایک عجیب بے چینی تھی۔ کئی راتوں سے آپ کو خواب میں حجاز کے راستے پر ایک کالی آندھی دکھائی دے رہی تھی جو قافلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ایک رات جب پورا شہر سو رہا تھا، شہنشاہ بغداد سجدے میں تھے کہ اچانک فضا میں ایک غیبی آواز گونجی، اے عبد القادر، حج کا وقت قریب ہے، مگر اس بار راستہ وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ ریگستان کے وسط میں ایک بستی تمہاری منتظر ہے جہاں ایمان کی شمع بجھنے والی ہے۔ جب تک وہاں نور توحید نہیں پہنچے گا اس راستے کے مسافر خطرے میں رہیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد شہنشاہ بغداد نے اپنے خاص مریدین کو جمع کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ آج غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا، تیار ہو جاؤ، اس بار حج کا سفر صرف عبادت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں اس راستے پر جانا ہے جہاں سے آج تک کوئی قافلہ صحیح سلامت نہیں گزرا۔ مریدین کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ ایک بوڑھے مرید نے لرزتی آواز میں پوچھا، حضور، کیا آپ اس وادی مرگ کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جانے والا راستہ بھول جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا؟ شہنشاہ بغداد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا عصا اٹھایا اور ننگے پاؤں باہر نکل آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس عظیم اور پراسرار داستان کا آغاز ہوا جس نے تاریخ کے رخ موڑ دیے۔ جیسے ہی قافلہ بغداد کے حدود سے باہر نکلا، پہلا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آسمان پر بادل نہیں تھے مگر ایک سفید پرندہ مسلسل شہنشاہ بغداد کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ مرید حیران تھے کہ یہ پرندہ تپتی دھوپ میں کہاں سے آیا اور یہ صرف مرشد کے سر پر ہی کیوں رک رہا ہے؟ ایک مرید نے حیرت سے کہا، حضور، یہ پرندہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لگتا ہے۔ شہنشاہ بغداد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں فرمایا، یہ نشانی نہیں، یہ اس امتحان کا پہلا پیغام ہے جو سامنے آنے والا ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لو کیونکہ آگے کا راستہ الفاظ سے نہیں ایمان سے طے ہوگا۔ جیسے ہی قافلے نے صحرا کی پہلی لہر میں قدم رکھا، اچانک ریت کے نیچے سے ایک خوفناک آواز آئی، جیسے کوئی زمین کے اندر قید ہو اور باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ اونٹ بدک گئے، گھوڑے ہنہنانے لگے اور پورے قافلے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے آپ رحمت اللہ علیہ جانتے ہوں کہ یہ آواز کس کی ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ نے ریت پر اپنا عصا مارا اور فرمایا، خاموش، جو حکم اللہ کا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اسی وقت وہ آواز دب گئی مگر ریت پر ایک پراسرار نقش ابھر آیا جو کسی قدیم زبان کا لفظ معلوم ہوتا تھا۔ وہ لفظ کیا تھا اور اس بستی میں ایسا کیا تھا جس نے شہنشاہ بغداد کو بے چین کر رکھا تھا؟ قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
سب کے دل دھڑک رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر اب عام سفر نہیں رہا۔ جیسے جیسے قافلہ صحرا کے کلب بیچ میں داخل ہو رہا تھا، ماحول میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم خاموشی چھانے لگی۔ ہوا میں وہ تپش نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی گھٹن تھی جو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ وہ سفید پرندہ جو اب تک سایہ کر رہا تھا اچانک ایک چیخ مار کر افق میں کہیں غائب ہو گیا۔ ابھی مسافر اس پرندے کے غائب ہونے پر حیران ہی تھے کہ اچانک سامنے ایک ہولناک منظر نمودار ہوا۔ دور سے ایسا لگتا تھا کہ ایک عظیم الشان شہر آباد ہے جس کے مینار سونے کی طرح چمک رہے ہیں اور وہاں سے پانی کی نہروں کے بہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مریدین پکار اٹھے، حضور وہ دیکھیں، شاید وہی بستی آ گئی جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا۔ وہاں تو ہریالی ہے، وہاں تو زندگی ہے۔ پیاس کے مارے مریدین نے اس طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ دیوانہ وار اس شہر کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر شہنشاہ بغداد نے بلند اور کڑکدار آواز میں پکارا، رک جاؤ، خبردار، کوئی بھی ایک قدم آگے نہ بڑھائے۔ یہ وہ بستی نہیں ہے، یہ نفس کا دھوکہ اور ابلیس کا جال ہے۔ جیسے ہی شہنشاہ بغداد کے الفاظ فضا میں گونجے، وہ خوبصورت شہر مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا اور وہاں سے ایسی بدبو اٹھی کہ مسافروں کے سر چکرانے لگے۔ وہ ہریالی اور پانی کی نہریں دراصل ایک ہولناک دلدل تھی جس میں اگر مرید قدم رکھتے تو زندہ دفن ہو جاتے۔ مریدین خوف سے کانپنے لگے کہ یہ کیسا جادو تھا جس نے ان کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ شہنشاہ بغداد نے اپنی چادر سے چہرہ مبارک ڈھانپا اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، اس وادی میں توحید کے دشمنوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ تو ہی بصیرت عطا کرنے والا ہے، تو ہی حق اور باطل میں فرق دکھانے والا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا میں مصروف ہو گئے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک سراب نہیں بلکہ اس بستی کے جادوگروں کا پہلا وار تھا جو مسافروں کو بھٹکانا چاہتے تھے۔ اچانک ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے ایک دبلا پتلا بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام انسانوں کی نہیں ہوتی۔ وہ ناچتا ہوا قافلے کے قریب آیا اور شہنشاہ بغداد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عجیب و غریب باتیں بڑبڑا رہا تھا۔ عبد القادر، یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں کی ریت صرف خون پینا جانتی ہے، یہاں کے بادشاہ کو تمہارا آنا پسند نہیں۔ مریدین نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو منع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس بوڑھے کے قریب گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دھیمی مگر پر اثر آواز میں پوچھا، بتا تو کس کا پیغام لایا ہے اور وہ کون سا بادشاہ ہے جو اللہ کے گھر کے مسافروں کا راستہ روکنے کی ہمت کرتا ہے؟ اس بوڑھے کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک کالی مٹی کی ہانڈی ریت پر پٹکی اور غائب ہو گیا۔ اس ہانڈی کے ٹوٹتے ہی ریت سے کالے سانپ نکلنے لگے جو قافلے کی طرف بڑھنے لگے۔ مریدوں میں افراتفری مچ گئی۔ شہنشاہ بغداد نے نہایت سکون سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے نام کی ضرب لگائی، یا اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کوئی بھی بلا اس لکیر کو پار نہیں کر سکے گی۔ مریدوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سانپ جیسے ہی اس لکیر کے پاس پہنچتے ہیں وہیں مٹی ہو جاتے ہیں۔ طوفان تھما، جادو ٹوٹا، مگر تجسس اب بھی باقی تھا۔ وہ بوڑھا کون تھا اور وہ کس بادشاہ کی بات کر رہا تھا؟ شہنشاہ بغداد نے اپنے عصا کو دوبارہ سنبھالا
اور فرمایا منزل اب قریب ہے، مگر یہ تو صرف پہلا پہرا تھا، اصل مقابلہ اس بستی کے اندر ہے جہاں شیطان نے اپنا تخت بچھا رکھا ہے۔ صحرا کا وہ حصہ اب ختم ہو چکا تھا جہاں سنہری ریت ہوتی ہے۔ اب قدم ایک ایسی زمین پر پڑ رہے تھے جو سیاہ تھی، جیسے کسی نے اسے صدیوں پہلے آگ سے جلا دیا ہو۔ فضا میں ایسی بو تھی جیسے کوئی پرانی چیز سڑ رہی ہو، اور حد نگاہ تک کوئی پرندہ یا جانور نظر نہیں آتا تھا۔ دور سے اس بستی کی دیواریں نظر آنے لگی جو پتھروں سے نہیں بلکہ کالے پہاڑوں کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ جیسے ہی قافلہ بستی کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا، مریدین کے سانس حلق میں اٹک گئے۔ شہر کا دروازہ عظیم الشان تھا، مگر اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو انسانی عقل سے بالا تر تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ باہر صحرا میں تپتی دھوپ تھی، مگر اس بستی کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے شام کے سائے جم گئے ہوں۔ سورج کی روشنی ان کالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی، جیسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ بستی کے اندر قدم رکھتے ہی پہلا منظر وہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سڑکیں سنسان تھیں، دکانیں کھلی تھیں، مگر سودا بیچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر طرف مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک گلی سے چند لوگ نکلے، ان کے چہرے زرد تھے اور آنکھوں میں زندگی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ روبوٹوں کی طرح چل رہے تھے، جیسے ان کے جسم میں روح نہ ہو بلکہ کوئی اور طاقت انہیں چلا رہی ہو۔ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کا حال دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا، الہی تیرے ان بندوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کس ظالم نے ان سے ان کی مسکراہٹ اور ان کا ایمان چھین لیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو روکنے